أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدری صحابہ کے ذکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ذکر چل رہا تھا، اور آپ کے دور میں جو واقعات ہوئے ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ کے عہد خلافت میں شام کی طرف جو پیش قدمی ہوئی اس بارے میں آج ذکر ہوگا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق باغی مرتدین کی سرکوبی سے فارغ ہو گئے اور عرب مستحکم ہو گیا، تو آپ نے بیرونی جارحیت کے مرتکب مخالفین میں سے اہل روم سے جنگ کرنے کے متعلق سوچا۔ یہ لوگ جارح قوم تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، مگر ابھی تک کسی کو اس سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ملک شام کی حکومت کو، جو آج کل شام ہے، اس کو سلطنت روم کہا جاتا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو کیسر روم کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ ابھی اسی غور و فکر میں لگے ہوئے تھے کہ اسی دوران حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھ گئے اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، کیا آپ شام پر لشکر کشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہاں، ارادہ تو ہے، لیکن ابھی کسی کو مطلع نہیں کیا۔ تم نے کس وجہ سے یہ سوال کیا ہے؟ حضرت شرحبیل نے عرض کیا کہ جی ہاں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشوار گزار پہاڑی راستے پر چل رہے ہیں، پھر آپ ایک بلند چوٹی پر چڑھ گئے اور لوگوں کی طرف دیکھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ پھر آپ اس چوٹی سے اتر کر ایک نرم زرخیز زمین میں آ گئے جس میں فصلیں، چشمے، بستیاں اور قلعے موجود ہیں، اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مشرکین پر حملہ کر دو، میں تمہیں فتح اور مال غنیمت کے حصول کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اور میں بھی جھنڈے کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھا۔ میں ایک بستی کی طرف گیا تو اس کے رہنے والوں نے مجھ سے امان طلب کی، میں نے انہیں امان دے دی۔ پھر میں آپ کے پاس واپس پہنچا تو آپ ایک عظیم قلعے تک پہنچ چکے تھے۔ آپ کو فتح عطا کی گئی، انہوں نے آپ سے صلح کی درخواست کی، پھر آپ کے لیے ایک تخت رکھا گیا، آپ اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر آپ سے ایک کہنے والے نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے نوازا ہے اور آپ کی مدد کی ہے، لہذا آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ پھر اس شخص نے ان آیات کی تلاوت کی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ
اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، یہ لمبی خواب تھی۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ خواب سن کے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا تم نے فتح کی خوشخبری اور میری موت کی اطلاع بھی دی ہے اس میں خواب میں۔ یہ بات کہتے ہوئے حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا رہا وہ پتھریلا علاقہ جس پر چلتے ہوئے ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے اور وہاں سے نیچے جھانک کر لوگوں کو دیکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس لشکر کے معاملے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان لشکر والوں کو بھی مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر ہمیں غلبہ اور استحکام حاصل ہو جائے گا، اور جہاں تک ہمارا پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر زرخیز زمین کی طرف جانے کا تعلق ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے اس میں سرسبز و شاداب فصلیں، چشمے، بستیاں اور قلعے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ آسانی پائیں گے جس میں خوشحالی اور فراخی ہوگی، اور ہمیں پہلے سے زیادہ زرخیز زمین میسر آئے گی۔ جہاں تک میرا مسلمانوں کو یہ حکم دینے کا تعلق ہے کہ دشمن پر حملہ کرو، میں فتح اور مال غنیمت کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس سے مراد میرا مسلمانوں کو مشرکین کے ممالک کی طرف بھیجنا اور انہیں جہاد پر ابھارنا ہے۔ اور جہاں تک اس جھنڈے کا تعلق ہے جو تمہارے پاس تھا، جس کو تم لے کر ان بستیوں میں سے ایک بستی کی طرف گئے اور اس میں داخل ہوئے، اور وہاں کے لوگوں نے تم سے امان طلب کی اور تم نے انہیں امان دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس علاقے کو فتح کرنے والے امراء میں سے ایک ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں فتح دے گا۔ اور رہا وہ قلعہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فتح کرایا، تو اس سے مراد وہ علاقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ میرے لیے فتح یاب کرے گا۔ اور جہاں تک اس تخت کا تعلق ہے جس پر تو نے مجھے بیٹھا ہوا دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت و رفعت سے نوازے گا اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے جس نے مجھے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا اور میرے سامنے سورہ نصر کی تلاوت کی، تو اس طرح اس نے مجھے میری موت کی خبر دی ہے۔ یہی صورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ کو علم ہو گیا تھا کہ اس صورت میں آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہ تعبیر حضرت ابوبکر نے اس نے خواب کی فرمائی۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر نے شام کی فتح کے لشکر تیار کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے مشورے کے لیے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبیدہ بن جراح اور اہل بدر میں سے کبار مہاجرین و انصار نیز دیگر صحابہ کو طلب کیا۔ جب یہ اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اعمال ان کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرو کہ اس نے تم پر احسان کیا اور تمہیں ایک کلمے پر جمع کیا اور تمہارے درمیان صلح کروائی، تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور تم سے شیطان کو دور کیا۔ اب شیطان کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے اور خدا کے سوا کسی اور کو معبود بنانے کی امید نہیں رہی۔ آج عرب ایک امت ہیں جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ میں ان کو رومیوں سے جنگ کے لیے شام بھجواؤں۔ جو ان میں سے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے، اور ان میں سے جو زندہ رہا وہ دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے زندہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے مجاہدین کے اجر و ثواب کو مستحق ہوگا۔ یہ میری رائے ہے، اب آپ لوگوں میں سے ہر شخص اپنی رائے کے مطابق مشورہ دے۔ حضرت ابوبکر نے ان لوگوں سے مشورہ مانگا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی قسم، بھلائی کہ جس معاملے میں بھی ہم نے آپ سے آگے بڑھنا چاہا آپ اس میں ہمیشہ ہم پر سبقت لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے
وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں آپ سے اسی مقصد کے لیے ملاقات کرنا چاہتا تھا جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میں یہ بات آپ سے کر نہ سکا، حتیٰ کہ آپ نے خود ہی اس کا تذکرہ کر دیا۔ یقیناً آپ کی رائے صحیح ہے، اللہ نے آپ کو صحیح راہ کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعید بن زید، حضرت علی اور دیگر تمام حاضرین مجلس مہاجرین اور انصار نے آپ کی رائے کی تائید کرتے ہوئے عرض کیا، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، ہم آپ کی حکم عدولی نہیں کریں گے اور آپ کی تحریک پر لبیک کہیں گے۔ پھر حضرت ابوبکر لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے دوبارہ، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ اہل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی نعمت دے کر تم پر بڑا احسان کیا، تمہیں جہاد کے ذریعے سے معزز کیا، تمہیں دین اسلام کے ذریعے دوسرے ادیان پر فضیلت دی، لہٰذا اللہ کے بندو، ملک شام میں رومیوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب میں تمہارے امراء مقرر کرنے والا ہوں اور انہیں تمہارا کمانڈر بنانے لگا ہوں۔ تم اپنے رب کی اطاعت کرنا، اپنے امراء کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور اپنی نیت رضا الہی کے لیے خالص رکھنا۔ سیرت و کردار بہتر سے بہتر بنانا، اور کھانا پینا صحیح رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور احسان کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اپنے رومی دشمن سے جنگ کے لیے شام کی طرف نکلو، اور مسلمانوں کے امیر حضرت خالد بن سعید ہوں گے۔ ملک شام کی فتوحات کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید کو روانہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر جب حج کر کے واپس مدینہ تشریف لائے تو 13 ہجری میں آپ نے حضرت خالد بن سعید کو ایک لشکر کے ہمراہ شام کی طرف روانہ فرمایا، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو عراق روانہ فرمایا تھا، اسی وقت حضرت خالد بن سعید کو شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ لہذا سب سے پہلا جھنڈا جو شام کی فتح کے لیے لہرایا گیا وہ حضرت خالد بن سعید کا تھا۔ اس کے علاوہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے مرتدین کے خلاف 11 لشکر تیار کر کے روانہ فرمائے تھے تو اس وقت ہی آپ نے حضرت خالد بن سعید کو شام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیمہ جانے کا حکم دیا تھا، اور ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اطراف کے لوگوں کو اپنے سے ملنے کی دعوت دینا، اور صرف ان لوگوں کو بھرتی کرنا جو مرتد نہ ہوئے ہوں، اور صرف ان سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ کریں، یہاں تک کہ میری طرف سے کوئی اور حکم آ جائے۔ تیمہ جو ہے یہ بھی شام اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت ابوبکر نے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے اہل مدینہ کے علاوہ دیگر علاقوں کے مسلمانوں کو بھی تیار کرنا شروع کیا اور انہیں جہاد میں شامل ہونے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ آپ نے اہل یمن کی طرف بھی ایک خط لکھا جس کا متن اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی طرف سے اہل یمن میں سے مومنین اور مسلمانوں کے ہر فرد کے لیے جس پر یہ پڑھا جائے تم پر سلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس کے لیے تھوڑی تیاری یا بھرپور تیاری کر کے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ پس جہاد لازمی فریضہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر عظیم ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو شام میں رومیوں سے جہاد کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے۔ ان کی نیتیں اچھی اور مرتبہ بلند ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، اپنے رب کے فرض اور اس کے نبی کی سنت اور دو میں سے ایک نیکی کی طرف جلدی کرو، یا تو شہادت یا پھر فتح اور مال غنیمت ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بے عمل باتوں سے راضی نہیں ہوتا اور نہ اس کے دشمنوں سے جہاد ترک کرنے سے راضی ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ حق کو قبول کر لیں اور قرآن کریم کے حکم کو مان لیں۔ اللہ تمہارے دین کی حفاظت کرے اور تمہارے دلوں کو ہدایت دے اور تمہارے اعمال کو پاک کر دے اور تمہیں صبر کرنے والے مجاہدین جیسا اجر عطا کرے۔ حضرت ابوبکر نے خط حضرت انس بن مالک کے ہاتھ بھیجا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں یمن پہنچا اور ایک ایک محلے اور ایک ایک قبیلے سے آغاز کیا۔ میں ان کے سامنے حضرت ابوبکر کا خط پڑھتا تھا، اور جب میں خط پڑھنے سے فارغ ہوتا تھا تو کہتا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مسلمانوں کا پیغام رساں ہوں۔ غور سے سنو، میں نے مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ ایک لشکر کی صورت میں جمع ہیں، انہیں اپنے دشمن کی طرف روانہ ہونے سے صرف تمہاری یعنی مدینہ آمد کا انتظار روکے ہوئے ہے۔ بس تم جلدی سے اپنے بھائیوں کی طرف کوچ کرو، اے مسلمانوں اللہ تم پر رحم کرے۔ حضرت انس مدینہ واپس پہنچے اور حضرت ابوبکر کو لوگوں کی آمد کی خوشخبری سناتے ہوئے عرض کیا کہ یمن کے بہادر، دلیر اور شاہ سوار پراگندہ بالوں اور گرد و غبار سے بھرے ہوئے آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ وہ اپنے مال و اسباب اور بیوی بچوں کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ دوسری طرف حضرت خالد بن سعید تیمہ پہنچ کر وہیں مقیم ہو گئے اور اطراف کی بہت سی جماعتیں ان سے آ ملیں۔ رومیوں کو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے زیر اثر عربوں سے شام کی جنگ کے لیے فوجیں طلب کیں۔ حضرت خالد بن سعید نے حضرت ابوبکر کو رومیوں کی اس تیاری کے متعلق لکھا۔ حضرت ابوبکر نے جواباً لکھا کہ تم پیش قدمی کرو، ذرا مت گھبراؤ اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس پر حضرت خالد بن سعید رومیوں کی طرف بڑھے، مگر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت خالد بن سعید اس جگہ پر قابض ہو گئے اور اکثر لوگ جو آپ کے پاس جمع تھے مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن سعید نے حضرت ابوبکر کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت ابوبکر نے لکھا کہ تم آگے بڑھو، مگر اتنا آگے نہ نکل جانا کہ پیچھے سے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ حضرت خالد بن سعید ان لوگوں کو لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ وہاں ان کے مقابلے پر ایک رومی پادری بہان نامی آیا۔ حضرت خالد بن سعید نے اسے شکست دی اور اس کے لشکروں میں سے بہتوں کو قتل کیا، اور بہان نے فرار ہو کر دمشق کی طرف پناہ لی۔ حضرت خالد بن سعید نے اس کی اطلاع حضرت ابوبکر کو دے کر مزید کمک طلب کی۔ اس وقت حضرت ابوبکر کے پاس یمن سے جہاد شام کی غرض سے ابتدائی طور پر کوچ کر کے آنے والے لوگ موجود تھے۔ اس کے علاوہ مکہ اور یمن کے درمیان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں حضرت ذوالقلاع بھی تھے۔ نیز حضرت اکرمہ بھی مرتدین کے خلاف جنگ سے کامیاب ہو کر حضرت ابوبکر کے پاس واپس لوٹے تھے، جن کے ساتھ کچھ علاقوں کے اور لوگ بھی تھے۔ ان سب کے متعلق حضرت ابوبکر نے امرائے صدقات کو لکھا کہ جو لوگ تبدیلی کے خواہاں ہوں ان کو تبدیل کر دو، تو سب نے تبدیل ہونا چاہا اور ان سب کو بدل کر ایک نیا لشکر تیار کیا گیا۔ اس لیے اس لشکر کا نام جیش البدال پڑ گیا۔ یہ فوجیں حضرت خالد بن سعید کے پاس پہنچیں۔ اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر لوگوں کو شام کی جنگ کے لیے ترغیب دلاتے رہے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت ولید بن عقبہ کو حضرت خالد بن سعید کی طرف شام پہنچنے کا ارشاد فرمایا۔ وہ جب خالد بن سعید کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ اہل مدینہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بے تاب ہیں اور حضرت ابوبکر فوجیں بھیجنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے اس خیال سے کہ رومیوں پر فتح یابی کا فخر انہی کے حصے میں آئے، حضرت ولید بن عقبہ کو ساتھ لے کر رومیوں کی عظیم الشان فوج پر حملہ کرنا چاہا، جس کی قیادت ان کا سپہ سالار بہان کر رہا تھا۔ گویا حضرت خالد بن سعید نے رومی لشکر پر حملہ کرتے وقت حضرت ابوبکر کی اس ہدایت کو نظر انداز کر دیا کہ تم اتنا آگے نہ نکل جانا کہ پیچھے سے دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے، اور
بہرحال وہ اپنی پشت کے دفاع سے غافل ہو گئے اور دیگر امراء کے پہنچنے سے پہلے ہی رومیوں سے جنگ شروع کر دی۔ بہان اپنی ساتھیوں کے ہمراہ ان کے سامنے سے ہٹ کر دمشق کی طرف نکل گیا۔ بہان کا پیچھے ہٹنا اصل میں ایک چال تھی۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر پیچھے سے ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس خطرے سے حضرت ابوبکر نے انہیں خبردار کیا تھا، لیکن کامیابی کے جذبے نے حضرت خالد بن سعید کو خلیفہ وقت کی اس تنبیہ سے غافل کر دیا اور آگے بڑھنے پر اکسا دیا۔ حضرت خالد بن سعید دشمن کی فوج میں آگے گھسے گئے۔ اس وقت ان کے ہمراہ حضرت ولید بن عقبہ کے علاوہ حضرت القلاء اور حضرت اکرمہ بھی تھے۔ وہاں حضرت خالد بن سعید کو بہان کی فوجی چوکیوں نے ایک ساتھ مل کر محصور کر لیا اور ان کے راستے روک لیے۔ حضرت خالد کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے بعد بہان نے پیش قدمی کی اور ایک جگہ حضرت خالد کے بیٹے سعید کو کچھ لوگوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں گھومتے ہوئے پا لیا اور ان سب کو قتل کر دیا۔ حضرت خالد بن سعید کو اس کی خبر ہوئی، یعنی ان کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں کی قتل ہونے کی خبر ہوئی، شہید ہونے کی، تو سواروں کے ایک دستے کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گئے اور بجائے اس کا مقابلہ کرتے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے بعد بہت سے ساتھی بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے لشکر سے منقطع ہو گئے۔ خالد شکست کھاتے ہوئے ذو المروہ تک پہنچ گئے، مگر حضرت اکرمہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے بلکہ مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ ذو المروہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے کچھ 96 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ بہرحال حضرت اکرمہ نے بہان اور اس کی فوجوں کو حضرت خالد کا تعاقب کرنے سے باز رکھا۔ اس کی اطلاع جب حضرت ابوبکر کو ہوئی تو آپ نے حضرت خالد سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ البتہ بعد میں جب انہیں مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے اس فعل پر معافی مانگی۔ حضرت خالد بن سعید کی اس ناکامی کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کی عزم و حوصلہ میں ہرگز فرق نہ آیا۔ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت اکرمہ اور حضرت ذوالقلاء اسلامی لشکروں کو رومیوں کے چنگل سے بچا کر واپس شام کی سرحدوں پر لے آئے ہیں اور وہاں مدد کے منتظر ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمک بھیجنے کا انتظام شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس سلسلے میں 4 بڑے لشکر تیار کیے جنہیں شام کے مختلف علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ ان کی تفصیل اس طرح ملتی ہے۔ ایک تھا لشکر جو پہلا تھا یزید بن ابو سفیان کا۔ یہ حضرت معاویہ کے بھائی تھے اور ابو سفیان کے خاندان میں بہترین آدمی تھے۔ بطور کمک بھیجے جانے والے ان 4 لشکروں میں سے یہ پہلا لشکر تھا جو شام کی طرف آگے بڑھا۔ حضرت ابوبکر نے اس لشکر کا امیر حضرت یزید بن ابو سفیان کو بنایا۔ ان کے ذمے دمشق پہنچ کر اس کو فتح کرنا اور دیگر 3 لشکروں کی بوقت ضرورت مدد کرنا تھا۔ اس لشکر کی تعداد ابتدا میں 3000 تھی۔ پھر حضرت ابوبکر نے مزید امداد بھیجی جس سے ان کی تعداد تقریباً 7000 ہو گئی۔ حضرت یزید بن ابو سفیان کے اس لشکر میں مکے کے لوگوں میں سے سہیل بن عمرو اور ان جیسے اور ذی مرتبہ لوگ بھی شریک تھے۔ سہیل بن عمرو یہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے سرکردہ لوگوں اور زیرک سرداروں میں سے تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے انہوں نے کفار مکہ کی نمائندگی کی تھی۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے حضرت یزید بن ابو سفیان کے لیے جھنڈا باندھا تو ربیعہ بن عامر کو بلایا اور ان کے لیے بھی ایک جھنڈا باندھا، اور انہوں نے فرمایا کہ تم یزید بن ابو سفیان کے ساتھ جاؤ گے، ان کی نافرمانی اور مخالفت نہ کرنا۔ پھر آپ نے حضرت یزید بن ابو سفیان سے فرمایا اگر تم اپنے مقدمۃ الجیش کی نگرانی ربیعہ بن عامر کے سپرد مناسب سمجھو تو ضرور ایسا کرنا۔ ان کا شمار عرب کے بہترین شاہ سواروں اور تمہاری قوم کے صلحاء میں سے ہوتا ہے، اور میں بھی امید رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اس پر حضرت یزید نے عرض کیا ان کے بارے میں آپ کے حسن ظن
اور ان کے متعلق آپ کی امید نے میرے دل میں ان کی محبت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے تو حضرت یزید نے کہا کہ اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دوں، کیونکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ خود تو سوار ہوں اور آپ پیدل چلیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، نہ تو میں سوار ہوں گا اور نہ ہی تم سواری سے نیچے اترو گے، میں اپنے ان قدموں کو اللہ کی راہ میں اٹھتے ہوئے سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اس کی اطاعت کرنے، اس کی خاطر اظہار کرنے اور اس سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جب دشمن سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو اور اللہ تمہیں فتح نصیب کرے تو تم خیانت نہ کرنا اور مصلح نہ کرنا، یعنی شکلیں نہ بگاڑنا لوگوں کی، مقتولوں کی، اور تم بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی بزدلی دکھانا، اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی بوڑھے کو، اور نہ ہی کسی عورت کو، اور نہ کھجور کے درخت کو جلانا، اور نہ ہی انہیں تباہ و برباد کرنا، اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔ تم کسی جانور کو ذبح نہ کرنا سوائے کھانے کے لیے، بلا وجہ جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرنا یا مارنا نہیں۔ اور تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہوگا، بس تم انہیں اور اس چیز کو جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہوگا چھوڑ دینا۔ یعنی جو راہب ہیں، گرجوں کے پادری ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور تم کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے کہ شیطان نے ان کے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے، ان کے سروں کا درمیانی حصہ اس طرح ہوگا جیسے تیتر نے انڈے دینے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے اور چاروں طرف سے پٹیوں کی مانند بال چھوڑے ہوں گے، بس تم ان کے سروں کے صاف کیے ہوئے حصوں پر تلوار سے ضرب لگانا۔ ان لوگوں کو جو مارنے کا حکم ہے، ان لوگوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جو راہب تو نہیں تھے لیکن مذہبی لیڈر تھے، جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے اور جنگ میں حصہ بھی لیتے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر نے یہ تو فرمایا کہ جو راہب ہیں، گرجوں کے اندر ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، لیکن ایسے لوگ اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں جو جنگ کے لیے بھڑکاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں مسلمانوں سے، ان سے بہرحال جنگ کرنی ہے، کیونکہ یہ لوگ جنگ کرنے والے بھی ہیں اور جنگ کے لیے بھڑکانے والے بھی ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ یہاں تک ان سے جنگ کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یا بے بس ہو کر جزیہ دیں۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، اور میں تمہیں سلام کہتا ہوں اور اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ان کے علاوہ مزید ہدایت کا بھی ذکر ملتا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت یزید بن ابو سفیان کو فرمایا، میں نے تمہیں والی مقرر کیا تاکہ تمہیں آزماؤں، تمہارا تجربہ کروں اور تمہیں باہر نکال کر تمہاری تربیت کروں۔ اگر تم نے اپنے فرائض بحسن و خوبی ادا کیے تو تمہیں دوبارہ تمہارے کام پر مقرر کروں گا اور تمہیں مزید ترقی دوں گا۔ اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہیں معزول کر دوں گا۔ اللہ کے تقوی کو تم لازم پکڑو، وہ تمہارے باطن کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے، لیکن میں خدا کے زیادہ قریب لوگوں میں خدا کے زیادہ قریب وہ ہے جو اللہ سے دوستی کا سب سے بڑھ کر حق ادا کرنے والا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سب سے زیادہ اس سے قربت حاصل کرے۔ میں نے خالد بن سعید کی جگہ تم کو مقرر کیا ہے۔ جاہلی تعصب سے بچنا، اللہ کو یہ باتیں اور ایسا کرنے والا انتہائی ناپسند ہیں۔ جب تم اپنے لشکر کے پاس پہنچو تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا اور ان کو خیر کا وعدہ دلانا، اور جب انہیں وعظ و نصیحت کرنا تو مختصر کرنا، کیونکہ بہت زیادہ گفتگو بہت سی باتوں کو بھلا دیتی ہے۔ تم اپنے نفس کو درست رکھو، لوگ تمہارے لیے درست ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ٹھیک رکھو گے، لیڈر ٹھیک رکھیں
تو لوگ خود درست ہو جائیں گے۔ اور نمازوں کو ان کے اوقات پر رکوع و سجود کو مکمل کرتے ہوئے ادا کرنا، ان میں خشوع و خضوع کا مکمل اہتمام کرنا، اور جب دشمن کے سفیر تمہارے پاس آئیں تو ان کا اکرام کرنا۔ سفیر آتا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، انہیں بہت کم ٹھہرانا اور تمہارے لشکر سے جلد نکل جائیں تاکہ وہ اس لشکر کے بارے میں کچھ جان نہ سکیں۔ یہ بھی حکمت ہے کہ سفیر آئیں تو ان کو کم سے کم ٹھہراؤ اور جلدی رخصت کر دو، اور اپنے اموال پر ان کو مطلع نہ ہونے دینا کہ انہیں تمہاری خرابی کا پتہ چل جائے اور وہ تمہاری معلومات حاصل کر لیں گے۔ انہیں اپنے لشکر کے جمگھٹے میں رکھنا، اپنے لوگوں کو ان سے بات کرنے سے روک دینا۔ جب تم خود ان سے بات کرو تو اپنے بھید کو ظاہر نہ کرنا، ورنہ تمہارا معاملہ غلط ملت ہو جائے گا۔ جب تم کسی سے مشورہ لینا، بات سچ کہنا، صحیح مشورہ ملے گا۔ مشیر سے اپنی خبر مت چھپانا، ورنہ تمہاری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ یہ بھی ایک اصول ہے، جسے مشورہ لینا ہے اس کو پھر ہر باریک بات بھی بتانی پڑتی ہے تاکہ وہ صحیح مشورہ دے سکے اور کم سے کم نقصان ہو۔ رات کے وقت اپنے دوستوں سے باتیں کرو، تمہیں بہت سی خبریں مل جائیں گی، اور معلومات اکٹھی کرو رات کو، اور پوشیدہ باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں گی۔ حفاظتی دستے میں زیادہ افراد کو رکھنا اور انہیں اپنی فوج میں پھیلا دینا، اور اکثر بغیر اطلاع دیے اچانک ان کی چوکیوں کو معائنہ کرنا۔ جسے اپنی حفاظت گاہ سے غافل پاؤ اس کی اچھی طرح تعدیب کرنا، اور سزا دیتے ہوئے افراد سے کام نہ لینا۔ رات میں ان کی باریاں مقرر کرنا، اول شب کی باری آخری شب سے لمبی رکھنا، کیونکہ دن سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ باری آسان ہوتی ہے۔ شروع رات کی جو ڈیوٹی ہے وہ لمبی رکھو، کیونکہ وہ جاگنا آسان ہے اس میں، اور آخری رات کی باری ذرا جو ڈیوٹی ہے وہ کم ہو۔ سزا کے مستحق کو سزا دینے سے مت ڈرنا، اس میں نرمی نہ کرنا، سزا دینے میں جلدی نہ کرنا، اور نہ بالکل نظر انداز کرنا۔ پھر فرمایا کہ اپنی فوج سے غافل نہ رہنا کہ وہ خراب ہو جائیں، اور ان کی جاسوسی کر کے ان کو رسوا نہ کرنا، ان کی راز کی باتیں لوگوں سے نہ بیان کرنا، ان کے ظاہر پر اکتفا کرنا، بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، سچے اور وفادار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت ڈٹ جانا، بزدل نہ بننا ورنہ لوگ بھی بزدل ہو جائیں گے، مال غنیمت میں خیانت سے بچنا، یہ محتاجی سے قریب کرتی ہے اور فتح و نصرت کو روکتی ہے۔ تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہوگا، بس تم انہیں اور جس کام میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوگا اسے چھوڑ دینا۔ تو یہ ایک مکمل لائحہ عمل ہے جو ہر لیڈر کے لیے، ہر عہدیدار کے لیے کام کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت یزید کا ہاتھ پکڑا اور انہیں الوداع کرتے ہوئے فرمایا، تم پہلے شخص ہو جسے میں نے مسلمانوں کے معززین پر امیر مقرر کیا ہے، جو نہ تو کم حیثیت کے لوگ ہیں، نہ کمزور، نہ گھٹیا، نہ مذہبی تشدد رکھنے والے ہیں۔ بس تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، اور اپنا بازو کو جھکائے رکھنا، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اللہ تمہارے لیے تمہارے ساتھیوں کو حسن سلوک کرنے والا بنائے، اور فرمایا کہ ہماری خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مدد فرمائے۔ پھر حضرت یزید اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر ہر صبح شام نماز فجر اور عصر کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ بھی نہ تھے، پھر تو نے اپنی جناب سے رحمت اور فضل کرتے ہوئے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، پھر تو نے ہمیں ہدایت دی جب کہ ہم گمراہ تھے، اور تو نے ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی جب کہ ہم کافر تھے۔ ہم تعداد میں تھوڑے تھے اور تو نے ہمیں زیادہ کیا، ہم پراگندہ تھے، تو نے ہمیں اکٹھا کر دیا، ہم کمزور تھے، تو نے ہمیں طاقت بخشی، پھر تو نے ہم پر جہاد فرض کیا اور ہمیں مشرکین سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، اور وہ بے بس ہو چکے تھے۔ اے اللہ، یا تو مسلمان ہو جائیں، یا اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیہ ادا کریں۔ اے اللہ،
ہم تیرے اس دشمن سے جہاد کے بدلے تیری خوشنودی کے خواہاں ہیں، جس نے تیرے ساتھ شریک ٹھہرایا اور تیرے سوا اور معبودوں کی عبادت کی۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ظالم جو کہتے ہیں تیری شان اس سے بہت بلند ہے۔ اے اللہ، اپنے مشرک دشمنوں کے مقابلے میں اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں آسان فتح نصیب فرما اور ان کی بھرپور مدد کر۔ ان میں سے جو کم ہمت ہیں انہیں بہادر بنا دے، اور ان کے قدموں کو ثبات بخش، اور ان کے دشمنوں کو لڑکھڑا دے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، اور ان کو تباہ و برباد کر دے، اور انہیں جڑ سے کاٹ ڈال، اور ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دے، اور ہمیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے اموال اور ان کے نشانات کا وارث بنا، اور تو ہمارا ولی اور ہم پر مہربان ہو جا، اور ہمارے معاملات کو درست کر دے۔ تیری نعمتوں سے حصہ پانے کے لیے ہمیں شکر گزار لوگوں میں سے بنا دے۔ تو ہمیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بھی بخش دے، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی۔ اللہ ہمیں اور تمہیں دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہنے والا بنائے۔ یقیناً وہ مومنوں کے ساتھ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا لشکر جو تھا شرحبیل بن حسنہ کا تھا۔ اور شرحبیل بن حسنہ کے والد کا نام عبداللہ بن مطاع اور والدہ کا نام حسنہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور حضرت شرحبیل کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور یہ اپنی والدہ حسنہ کے نام پر شرحبیل بن حسنہ کہلائے۔ حضرت شرحبیل ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ خلافت راشدہ میں یہ مشہور سپہ سالاروں میں سے تھے، ایک تھے۔ 18 ہجری میں 67 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کی روانگی کے لیے حضرت ابوبکر نے حضرت یزید بن ابو سفیان کی روانگی کے 3 دن بعد کی تاریخ مقرر فرمائی۔ جب تیسرا دن گزر گیا تو آپ نے حضرت شرحبیل کو الوداع کہا اور فرمایا، اے شرحبیل، کیا تم نے یزید بن ابو سفیان کو جو وصیت میں نے کی اس کو نہیں سنا؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ جو نصیحتیں میں پڑھی ہیں پہلے میں نے سنی ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں تمہیں اسی کی مانند وصیت کرتا ہوں، اور ان باتوں کی بھی وصیت کرتا ہوں جن کا ذکر یزید کو کرنا بھول گیا تھا۔ میں تمہیں نماز وقت پر ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور جنگ کے روز ثابت قدم رہنے کی، یہاں تک کہ تم فتح حاصل کر لو یا شہید ہو جاؤ، اور مریضوں کی عیادت کرنے اور جنازوں میں شامل ہونے، اور ہر حال میں بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے آپ سے عرض کیا کہ یزید ان صفات پر پہلے ہی کاربند ہے، اور شام جانے سے قبل ہی اس پر دوام اختیار کیے ہوئے تھا، اب وہ اس کو زیادہ لازم کر لے گا انشاءاللہ۔ حضرت شرحبیل نے جواب دیا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر حضرت ابوبکر کو الوداع کہا اور اپنے لشکر کے ساتھ جانب شام روانہ ہو گئے۔ حضرت شرحبیل کے لشکر کی تعداد 3000 سے 4000 تک تھی۔ آپ کو یہ حکم فرمایا کہ تبوک اور بلقاء جائیں اور پھر بصرہ کا رخ کریں، اور یہ آخری منزل ہو۔ بصرہ شام کا ایک قدیم اور مشہور شہر ہے۔ حضرت شرحبیل بلقاء کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوئی قابل ذکر مقابلہ نہ ہوا۔ بلقاء جو ہے یہ بھی شام کے علاقے میں واقع ہے۔ آپ کا لشکر حضرت عبیدہ بن جراح کے بائیں اور لشکر عمر بن عاص کے دائیں جانب چلتے ہوئے بلقاء پہنچا اور اندر گھس گیا، اور بصرہ پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن فتح حاصل نہ ہو سکی کیونکہ یہ رومیوں کے محفوظ اور مضبوط مراکز میں سے تھا۔ تیسرا لشکر ابو عبیدہ بن جراح کا تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح کا نام عامر بن عبداللہ تھا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ بن جراح تھا۔ حضرت عبیدہ اپنی کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں، جبکہ آپ کے نسب کو آپ کے دادا جراح سے جوڑا جاتا ہے۔ آپ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان کی وفات 18 ہجری میں ہوئی۔
اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ تیسرا لشکر جو حضرت ابوبکر نے شام کی جانب روانہ کیا، جیسا کہ میں نے کہا، وہ اس کے امیر حضرت ابو عبیدہ تھے، ان کو حمص کی جانب روانہ فرمایا تھا۔ حمص بھی دمشق کے قریب شام کا ایک قدیم شہر ہے اور بڑا شہر تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کے لشکر کی تعداد 7,000 تھی، جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ کے لشکر کی تعداد 3,000 سے 4,000 تک تھی۔ حضرت ابو عبیدہ راستے میں گزرتے ہوئے بلغا کی ایک بستی معاب کے پاس سے گزرے۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا بلکہ خیموں کی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں سے آپ کی جنگ ہوئی، مگر پھر ان لوگوں نے آپ سے صلح کی درخواست کی، جس پر آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ یہ سب سے پہلی صلح تھی جو شام کے علاقے میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ قیس بن حبیرہ کو بھی روانہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر نے ان کے متعلق ابو عبیدہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ عرب کے شاہ سواروں میں سے ایک عظیم شرف و منزلت کا شخص ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جہاد کے معاملے میں اس سے بڑھ کر کوئی نیک نیت ہو۔ اس کی رائے اور مشورے سے اور جنگی قوت سے مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس کو اپنے سے قریب رکھنا اور اس کے ساتھ لطف و کرم کا برتاؤ کرنا اور اسے یہ محسوس کرانا کہ تم اس سے بے نیاز نہیں ہو، اس سے تمہیں اس کی خیر خواہی حاصل رہے گی اور دشمن کے مقابلے میں اس کی کوششیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ حضرت ابو عبیدہ وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابوبکر نے قیس بن حبیرہ کو بلایا اور فرمایا، تمہیں ابو عبیدہ امین امت کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ ان پر اگر ظلم کیا جائے تو وہ اس کے بدلے میں ظلم نہیں کرتے، اور اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے تعلق توڑا جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ تم ان کی حکم عدولی نہ کرنا، اور یہ تمہیں خیر ہی کا حکم دیں گے۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری بات سنیں، لہذا تم انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے مشورہ دینا۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ تم شرک اور دور جاہلیت میں جنگ کے تجربہ کار سردار ہو، جبکہ جاہلیت میں گناہ اور کفر پایا جاتا تھا، لہذا تم اپنی قوت اور بہادری کو اسلام کی حالت میں کافروں اور ان لوگوں کے خلاف استعمال میں لاؤ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر عظیم اور مسلمانوں کے لیے عزت و غلبہ رکھا ہے۔ یہ نصیحت سن کر قیس بن حبیرہ نے عرض کیا، اگر آپ زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہا تو آپ کو میرے بارے میں مسلمانوں کی حفاظت اور مشرکوں کے خلاف جہاد کی ایسی خبریں پہنچیں گی جو آپ کو پسندیدہ ہوں گی اور آپ کو خوش کر دیں گی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، تم جیسا شخص ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اور جب ابوبکر کو جابیہ میں دو کمانڈروں کے ساتھ ان کی مبارزت اور ان کے دونوں کی موت کے گھاٹ اتار دینے کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، قیس نے سچ کر دکھایا اور وعدہ پورا کر دیا۔ یہ باقی ذکر ہے اور آئندہ چلتا رہے گا۔ اس وقت میں ایک شہید کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے شہید نصیر احمد صاحب ہیں، جو عبدالغنی صاحب کے بیٹے تھے، ربوہ میں دارالرحمت شرقی میں رہتے تھے۔ 12 اگست کو ایک مانند اہمیت نے خنجروں کے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق نصیر احمد صاحب بس اسٹاپ پر اپنے ایک اخبار فروش دوست کے پاس رکے تو ایک مذہبی جنونی حافظ شہزاد حسن وہاں آ گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ احمدی ہیں؟ جس پر نصیر احمد صاحب نے جواباً کہا کہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، جس پر مذکورہ شخص نے جماعت مخالفانہ نعرے بازی کا مطالبہ کیا۔ انکار پر اپنے تھیلے سے خنجر نکال کر نعرے لگاتے ہوئے نصیر احمد صاحب پر وار کیے، متعدد وار کیے اور چند سیکنڈ میں اتنے وار کیے کہ وہ جان لیوا ثابت ہوئے۔ بہرحال خنجر کے متعدد واروں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ شہید ہو گئے۔
ان کی عمر شہادت کے وقت 62 سال تھی۔ وقوع کے بعد قاتل نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے اور آئندہ بھی موقع ملا تو اس کام سے گریز نہیں کروں گا۔ یہ سارا واقعہ یہ ہوا ہے 1-2 منٹ میں ہوا، بلکہ 1 منٹ کے اندر اندر ہی، اور کہتے ہیں کہ 2 منٹ 2.5-3 منٹ کے اندر اندر ان کو اسپتال بھی پہنچا دیا تھا، لیکن بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا، اور وہ جو بھی وار تھے وہ جان لیوا ثابت ہوئے اور شہید ہوئے۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے دادا مکرم فیروز الدین صاحب آف رائے پور ضلع سیالکوٹ کے ذریعے ہوا، جنہوں نے 1935 میں خلافت ثانیہ میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ پرائمری تعلیم کے بعد انہوں نے آگے نہیں پڑھائی کی، اپنے آبائی پیشہ ذمہ دارہ سے منسلک ہو گئے۔ 10 سال پہلے پھر یہ باہر بھی کچھ عرصہ رہے، ملائیشیا وغیرہ میں ملازمت کرتے رہے، پھر پاکستان آ گئے۔ 10 سال پہلے یہ رائے پور ضلع سیالکوٹ سے روا شفٹ ہوئے۔ آج کل فارغ تھے، کوئی کام نہیں کر رہے تھے، دل کے مریض بھی تھے۔ زیادہ وقت محلہ کی سطح پر جماعتی خدمات میں گزارتے تھے۔ اس وقت بھی مجلس انصار اللہ میں بطور منتظم اثار اور محصل شعبہ مال خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ محلے میں ہر کسی کی مدد، بالخصوص یتاموں اور غریبوں کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتے۔ مسجد کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے۔ نہایت دیانتدار، محنتی، ملنسار اور دلیر انسان تھے۔ ٹانگ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے فریکچر ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے چلنے میں بھی دقت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رات کے وقت جماعتی طور پہ اگر بلایا جاتا ہے ڈیوٹی اور پہرے کے لیے تو حاضر ہو جاتے۔ خطبہ سننے کا باقاعدہ انتظام تھا۔ نمازوں کی ادائیگی کا بالخصوص اہتمام کرتے اور جائزہ بھی لیتے اپنے محلے میں۔ خلافت سے ان کا والہانہ عشق تھا۔ نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ موبائل فون پر تلاوت کی سماعت کر ان کا روزانہ کا معمول تھا، اور تقریباً روزانہ دعا کے لیے قبرستان جاتے تھے، وشنو کرے میں بھی۔ اور صدر محلہ کہتے ہیں کہ جب بھی جماعتی کام کے لیے ضرورت پڑی شہید مرحوم فوراً حاضر ہوتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے انکار کیا ہو۔ مرحوم کی بیٹی مبارکہ صاحبہ کہتی ہیں کہ شہادت سے چند دن قبل انہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے اور صدمے کا ماحول ہے، جس پر صدقہ بھی دیا گیا۔ شہید مرحوم گزشتہ کچھ عرصے سے خود بھی بار بار اظہار کرتے تھے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا وقت کم رہ گیا ہے۔ ان کی اہلیہ پروین اختر صاحبہ کے علاوہ 3 بیٹیاں ہیں جو ان کی یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان کے بھائی تنویر اختر صاحب کہتے ہیں کہ ظاہری تعلیم اور جماعت کے متعلق اگرچہ علم اتنا نہیں تھا، لیکن بچپن سے ہی جماعت کے لیے بے حد غیرت تھی اور خلافت سے بے انتہا پیار تھا۔ ایک سادہ دل اور بے نفس انسان تھا اور دوسروں کو خوش دیکھ کر خوشی پاتا تھا۔ لاہور سے عیدوں کے موقع پر گھر آتے تو بہت سے کھانے پینے کا سامان لے کے آتے، اور ہمیشہ بہت اچھے نئے کپڑے اپنے لیے سلائی کروا کے لاتے، اور صرف کہتے ہیں کہ عید کے روز پہنتے، اور پھر وہ سوٹ کیونکہ میں وقف زندگی تھا تو مجھے دے دیا کرتے تھے اور میرا پرانا سوٹ لے لیتے تھے۔ ان کا بھتیجا کہتے ہیں کہ فون ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ جماعت میں سے کسی کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر فون نہ ہوا پاس تو رابطہ کس طرح ہوگا؟ رات کے اوقات میں ہی فون بجتا تو فوراً اٹھ کر جماعتی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے۔ روا کے کونے کونے میں بھی مدد کے لیے جانا پڑتا جاتے، خون کے عطیات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، اور اس طرح بے شمار لوگوں کی جانیں بچانے کا سبب بنے۔ دل کی بیماری کی آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ آپ کے نزدیک ضرورت مندوں کی امداد کرنا اخلاقی فرض تھا، جس کی آپ کی بیماری سے زیادہ اس کی اہمیت آپ کو زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔
और पसमानदगान का भी हामी और नासर हो, उनकी नेकियों को जारी रखने की इनकी औलाद को भी तौफीक दे। नमाज के बाद मैं इंशाअल्लाह जनाजा गायब भी पढ़ाऊँगा इनका। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.